لطائف کی اہمیت تصوف کی تعلیمات میں بہت زیادہ ہے۔ صوفی جو بھی گزرے ہیں انہوں نے لطائف پہ بات کی ہے۔ حالانکہ مختلف سلاسل میں مختلف لطائف موجود ہیں، کہیں پہ آپ کو 11 لطائف ملیں گے، کہیں پہ 9، کہیں پہ 7 اور کہیں پہ 6، لیکن لطائف ستہ پر زیادہ بحث ہوتی ہے۔ لطائف ستہ کا مطلب ہے 6، تو لطائف ستہ پہ جو بحث ہوتی ہے اس کو آج ہم دیکھیں گے، کیونکہ اس پہ جو کلرز ہیں وہ کیسے اثر کرتے ہیں۔ ہر لطیفے کا ایک اپنا کلر ہوتا ہے۔ جب ہم لطیفے کی بات کریں گے، چاہے وہ لطیفہ قلب ہو، روح، سر، خفی، اخفا یا نفس، یہ 6 لطائف ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے ایک مخصوص کلرز ہوتے ہیں۔ اب وہ ان کلر کا کام کیا ہے، اس پہ آج ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، لطائف کو بیدار کرنا یا ان کو ایکٹیو کرنا یہ مرشد کا کام ہوتا ہے۔ جب کوئی مرید اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے، وہ بیعت کرتا ہے، تو وہ مرشد اس کو مختلف قسم کے اذکار ذکر دیتا ہے، اور وہ اس کو سمجھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ذکر کرو، تو وہ اس کا ایک لطیفہ پہلے ایکٹیو ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا، ایسے کر کے وہ 6 7 جو بھی جس بھی سلاسل سے وہ تعلق رکھتا ہے اس حساب سے اس کے لطیفے ایکٹیو و ذاکر ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لطیفے کو ذاکر کرنا۔ جب لطیفہ ذاکر ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود انکانشیس یا سب کانشیس میں جب وہ ذکر بیٹھ جاتا ہے تو وہ خود بخود، چاہے وہ روح ہو لطیفہ یا لطیفہ قلب ہو، وہ خود بخود ذکر 24 گھنٹہ کرتا رہے گا۔ آپ کو اس ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور کہتے ہیں اس کی خاص جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی لطیفہ جس بھی جگہ پہ روحانی طور پہ وہ ہوتا ہے، جیسے لطیفہ قلب جو ہے وہ قلب کے بالکل کی طرف ہے، اور اس کے سامنے روح، تو یہ چھاتی میں 5 جو لطیفے ہیں، تو جہاں جہاں پہ وہ لطیفے پڑے ہیں وہ جگہ تھوڑی گرم بھی ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ ایک گرمی کا احساس اور ایک حرارت ساتھ ہی ساتھ، جیسے دل دھڑکتا ہے ایسے وہ جو جگہ ہوگی اس میں ایک پھڑپھڑاہٹ محسوس ہوگی۔ تب پتہ چل جائے گا کہ اس کا فلاں لطیفہ جاری ہے، ایکٹیو ہے، ذاکر ہے۔ یہ سارے کام صوفیہ حضرات اپنے مریدوں کو اپنے سامنے بٹھا کے اور ذکر اذکار دے کے کرواتے ہیں۔ جس طرح ہزاروں سال مشاہدہ کر کے صوفی حضرات نے طریقہ بتایا ہے کہ روح میں جتنے بھی انسان کے جیسے جسم کے آرگنز ہوتے ہیں، ایسے ہی اسپرٹ کے بھی آرگنز ہیں، روح کے بھی، جن کو لطائف کہا گیا۔ اب ان کو مختلف کلرز دیے گئے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی لطیفہ جب ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ جگہ پھڑپھڑانا شروع ہو جاتی ہے، یا اس میں خاص حرارت آ جاتی ہے۔ لیکن جو کلر یا رنگ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی ایک بہت بڑی علامت بتائی جاتی ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم کوئی مرشد اپنے مرید کو کہتا ہے کہ یہ ذکر لطیفہ قلب کو اجاگر کرنے کے لیے بہتر ہے، اور یہ تم اس کی زر میں لگاؤ۔ فار ایگزامپل، اللہ کا ذکر کسی کو ملتا ہے اپنے استاد محترم سے، اپنے مرشد سے، کہ وہ اس کا قلب جاری ہو جائے۔ پھر 70-80 ہزار بار جب ذکر خفی یا ذکر جہر، مطلب دل میں ذکر کرنا یا زور سے ضربے لگانا، ایسے ذکر کیا جاتا ہے تو قلب جاری ہو جاتا ہے۔ اب جیسے قلب جاری ہو جائے گا تو قلب کا جو رنگ ہے، مختلف سلاسل میں مختلف رنگ بتاتے ہیں، لیکن ایک جو مجموعی طور پہ کلر بتائے گئے ہیں اس میں قلب کا کلر لال ہے۔ جب مرید مراقبے میں بیٹھ کے
اپنے لطیفہ قلب پہ کام کرتا ہے اور مسلسل کام کرتا رہتا ہے اور اللہ کا ضرب لگاتا رہتا ہے، یا اللہ جو بھی اس کے مرشد نے اس کو دیکھ کر اس کو ذکر دیا، اس ذکر کو دیکھتے ہوئے وہ بار بار ذکر کر رہا ہے اور اس کا ذکر 80-90 ہزار تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کا جیسے قلب جاری ہونا شروع ہو جائے گا، تو وہ جب آنکھیں کھولے گا یا آنکھیں بند کیے بھی اس کو رنگ نظر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں وہ نور انوار ہو جائے گا، اس کو نور نظر آئے گا، اور وہ جو کلر روشنی ہوگی وہ لال کلر کی ہوگی، اور وہ لال کلر اس کو بتائے گا کہ اس کا قلب جو ہے وہ جاری یا وہ اب ذاکر ہونے لگا ہے۔ تو جب بھی مرید کو قلب جب بھی نظر آ جائے رنگ لال، تو وہ اپنے مرشد کو جا کے بتاتا ہے کہ مجھے نور جو انوار ہوا ہے وہ لال کلر کا ہوا ہے، روشنی جو ہے وہ لال کلر کی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا قلب جاری ہو گیا۔ بالکل اسی طرح روح، لطیفہ روح میں بھی ایسا ہے، اس میں سبز کلر کا نظر آئے گا، سبز کلر گرین۔ جب وہ کوئی بھی ذکر بتایا جائے گا روح کو بیدار کرنے کے لیے، لطیفہ روح کو بیدار کرنے کے لیے ذکر روحی دی جائے گی، تو مرید جب وہ گرین کلر دیکھے گا، اس کو نظر ہوگا اس پہ نور، سبز نور انوار ہوگا، تو اس کا مطلب ہے روح اس کا جاری ہو گیا، لطیفہ روح۔ لطیفہ سر میں بھی ایسا ہے، پیلا رنگ آئے گا، یلو کلر، خفی میں کالا کلر ہے۔ اگر کالا کلر نظر آ رہا ہے اور یلو کلر نظر آ رہا ہے تو وہ سر ہو گیا۔ اگر کالا کلر محسوس ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خفی، لطیفہ خفی کا کام ذاکر ہو گیا۔ اخفا، لطیفہ اخفا، پانچواں لطیفہ، اس کو اجاگر کرنے کے لیے بھی ایک اپنا ذکر ہے۔ جب اس پہ کام کرے گا مرشد اپنے مرید پہ، اور مرید اس کا ذکر کرتا رہے گا سچے صدق دل سے، تو اس کو کون سا کلر نظر آئے گا؟ اس کو بالکل وائٹ لائٹ نظر آئے گی، بالکل سفید روشنی۔ اگر اس نے دیکھ لیا اس ذکر کے دوران آنکھیں بند کرتے ہوئے یا آنکھیں اس کھلنے کے بعد اسی ٹائم کے آس پاس، اگر اس نے یہ انوار اس پہ ہو گیا اور اس کو سفید روشنی نظر آ گئی، تو مرشد سمجھ جائے گا کہ اس کے مرید کا یہ لطیفہ بھی ذاکر ہو چلا ہے۔ آخر میں لطیفہ نفس، اس لطیفے کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کا کلر نیلا ہے اور اس پہ بڑی محنت کی جاتی ہے مرشد کی طرف سے۔ کامل مرشد جب سارے دوسرے لطیفے ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو اس پہ بڑی محنت کرتا ہے، اور سوچتا ہے کہ تزکیہ نفس یہی ہے کہ اس لطیفے کو بھی ذاکر کیا جائے۔ اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا آپ لوگوں کو کہ جب بھی مرید ذکر کرے، ذکر اس لطیفہ نفس کو ایکٹیو کرنے کے لیے، اور اس پہ نیلی روشنی بلو لائٹ آ جائے نظر، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا لطیفہ نفس جو ہے یہ ایکٹیو ہو چلا ہے۔ تو سامعین، یہ لطیفے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، لطائف ستہ جن کو کہا گیا ہے، یہ 6 لطیفے ہیں، ان کے کلرز میں نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتا چلوں، لطیفہ قلب کا کلر لال، لطیفہ روح کا سبز گرین، سر کا پیلا، خفی کا کالا، اخفا کا سفید اور نفس کا بلو یعنی نیلا۔ یہ وہ کلرز ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں۔ اب مختلف جو سلاسل ہیں ہمارے، نقش بندی، سروردری، بہت سارے دوسرے جو چشتیہ، ان میں تھوڑا فرق ہے۔ جو جس بھی سلاسل میں جاتا ہے اس کو تھوڑا رنگوں میں بھی فرق بتایا جاتا ہے، اذکار میں بھی تھوڑا فرق بتایا جاتا ہے، لیکن اتنا فرق نہیں ہے کہ فرقے ہی الگ بن جائیں، ایک اتنا بڑا فرق بن جائے کہ بالکل الگ ہو جائیں، ایسے الگ نہیں ہے۔ ذکر کرنے کا طریقہ
اور جیسے کلرز کی یہ جو چناؤ کی بات ہے اس میں تھوڑے بہت فرق ہیں. مجھے کسی نے کہا تھا کہ میں جب اس پہ میں نے بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں لطائف ستہ پہ، انہوں نے کہا، مجھے لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے، کہ آپ مکس کر دیتے ہیں یہ لطیفے، کیونکہ سلطان اذکار جیسے 7واں لطیفہ کہتے ہیں سلطان اذکار، وہ بالکل سر کے اوپر والا جو حصہ ہے وہاں پہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں یہ بھی لطیفہ ہے لیکن آپ بتاتے نہیں. لیکن وہ جو 7واں لطیفہ ہے ایکچولی وہ کنٹرول کرتا ہے سب کو، وہ ایکچولی ذکر ہی ہے. آپ کر تو رہے ہیں ذکر، وہ سارے ذکروں کو ملا کے وہ لطیفہ بنتا ہے، اور وہی ایک ایسے سمجھیں جیسے دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. تو وہ جو سلطان اذکار ہے وہ پورے لطائف کو جب وہ بیدار ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرتا ہے. تو امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی. اس پہ کوئی بھی سوال ہو تو ضرور کیجئے گا. اگر کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز میں آپ کچھ اور بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیں. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو مطمئن کروں، آپ کو جواب دوں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.